الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پڑوسیوں کے شر سے، ہمسایوں کے شر سے بچنے کے لیے ایک خوبصورت قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم آپ کے مسائل سن کر، آپ کے سوالات نوٹ کر کے ویڈیو بناتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے تنگ ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سے نہ صرف وظیفہ مانگتے ہیں بلکہ دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے اس قدر تنگ ہیں کہ وہ کال پہ رو پڑتے ہیں، یعنی اس قدر دکھ اور کرب میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ پڑوسی اچھے نہ ہوں تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل نوٹ کر لیجئے۔ آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہے، آپ کو اس سے عزت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، یا پھر مال کا خطرہ ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مکان بیچ کے چلے جائیں، اونے پونے گھر بیچ دیں، یا اس کی کوئی بھی نیت ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی، تو انشاءاللہ وہ اپنی فکروں میں مبتلا ہو جائے گا، آپ کو بھول جائے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ اس کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ قرآن میں سکون ہے، قرآن میں بڑی طاقت ہے۔ قرآن سب سے زیادہ طاقتور کتاب ہے، سب سے بڑی طاقتور کتاب قرآن کریم ہے۔ سورۃ شعراء، سورۃ شعراء جو کہ پارہ نمبر 19 میں ہے، ہم نے اس کی آیت نمبر 130 کا انتخاب کیا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دو آیات پڑھنی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا انتخاب کیا ہے، اور سورۃ شعراء سے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ آیت نمبر 130 کا انتخاب کیا ہے۔ تو وظیفہ آپ یوں پڑھیں گے: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 21 مرتبہ بعد نماز فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اپنے پڑوسیوں کا تصور کریں، اپنے ہمسایوں کا تصور کریں کہ ان کے شر سے میرا گھر، میرے بچے، میرے گھر والے، میں خود، میری عزت، میرا مال، سب کچھ محفوظ رہے۔ آپ یہ تصور کریں، انشاءاللہ آپ اپنے پڑوسیوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بشرط یہ کہ یہ وظیفہ 11 دن یا 21 دن یا 41 دن نہیں پڑھنا بلکہ ہمیشہ پڑھنا ہے، اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ، یا تو ان کو مجھ سے دور کر دے، یا مجھے کوئی بہترین نعم البدل عطا فرما، کوئی اچھی جگہ عطا فرما دے، مجھے یہاں سے جانے کی توفیق دے دے، اور میرے لیے اسباب خیر پیدا فرما دے، اچھے اسباب پیدا فرما دے، تاکہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ یہ دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد نعم البدل کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ یا تو خود چلے جائیں گے، یا آپ کے دشمن گھر بیچ کے، یا یہ ہے کہ گھر رینٹ پہ دے کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ان سے محفوظ کر دیں گے، ان کے شر سے محفوظ کر دیں گے، اور نقصانات سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیں گے۔ یقین کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، اس ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئے، بہت جلد نتیجہ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ، اس وظیفے کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دکھ دور فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ
مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ